السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ سبا کے تیسرے رکوع کی تلاوت کروں گا اور آخر پر ہم ہمیشہ کی طرح چند ایک قواعد بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين۔ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون۔ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم۔ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين۔
قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون۔ آئیے اب ہم کچھ قواعد بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، قاف سب سے پہلے قاف کو پر کیا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، دال پر قلقلہ ہوگا۔ قطب جدن، قاف تا با جیم دال، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ان حروف پر قلقلہ کیا جاتا ہے، ایک لوٹتی ہوئی آواز آتی ہے۔ زال کو نرم ادا کریں گے، الذین کے زال کو ہم نرم ادا کریں گے، زا کو سخت ادا کرتے ہیں، نرم اور باریک، زا سخت اور باریک۔ زعمتم، میم پر تشدید ہے، اس لیے ہم میم پر غنہ کریں گے، ایک الف کے برابر ہم اس کو لمبا کرتے ہیں، ایک الف کے برابر تاخیر کرتے ہیں۔ میم مشدد جہاں پر بھی ہو، میم پر تشدید ہو، تو جب ہم میم کو ادا کرتے ہیں تو ایک الف کے برابر تاخیر کرتے ہیں۔ دون اللہ، اللہ کے لام کو ہم باریک ادا کریں گے چونکہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اور اللہ کے لام کو کھینچتے ہوئے ہا کو ہم ساکن کر دیں گے۔ لا یملکون، کاف باریک ادا ہوتا ہے، یہاں تمام حروف جو ہیں وہ باریک ادا ہوں گے۔ مثقال ذرۃ، را کو پر ادا کریں گے، اور دو زیر کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ اگر حرف ہوتا ہے تو ہم یہاں پر غنہ کرتے ہیں، یہاں پر غنہ ہوگا۔ فی السماوات ولا فی الارض، را کو ہم پر کریں گے، را ساکین سے پہلے زبر ہے، ضاد کو ہم پر ادا کریں گے۔ ضاد کا مخرج کیا ہے؟ کنارہ زبان داڑ سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد ادا ہوتا ہے۔ ضاد ہمیشہ باقی حروف جو حروف مستعلیہ ہیں ان کی طرح اس میں ضاد بھی ہے اور یہ پر بھی ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ وما لہم فیہما من شرک، یہاں پر نون کا غنہ ہوگا، آگے نون کا ادغام واو میں ہوگا اور غنہ کے ساتھ ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ وما لہو الٹی پیش، دھیان رکھیں الٹی پیش پر ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، جیسے حروف مد الف واو اور یا کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، اسی طرح جہاں کہیں الٹی پیش ہو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ منہم، یہاں پر دیکھیں حروف حلقی میں سے ہا ہے، اس لیے ہم نون پر غنہ نہیں کریں گے، اس کو ایک الف کی تاخیر یہاں پر نہیں ہوگی، غنہ ہم نہیں کریں گے، ہم اظہار کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں گے، نون کا اظہار ہوگا اور آگے ہم اس کو بغیر لمبا کیے آگے پڑھیں گے۔ میم مشدد پر ہمیشہ ایک الف کے برابر غنہ کرتے ہیں، یہاں پر دیکھیں میم پر تشدید ہے اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا۔ آگے نون کا بھی غنہ ہوگا چونکہ یہاں آگے ہم دیکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ اگر کوئی حرف ہو تو یہاں پر حروف حلقی نہیں ہے، اس لیے نون کا بھی غنہ ہوگا۔ وا کو ہمیشہ وا کو پر کیا جاتا ہے، یہ بھی پر حروف میں سے وا ہے، اور جو حروف مستعلیہ ہوتے ہیں یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ کسی حالت میں بھی ہوں، زبر زیر پیش جزم کسی حالت میں بھی ہوں، یہ ہمیشہ پر ہوتے ہیں، ان کو موٹا پڑا جاتا ہے۔ آخر پر ہا کو کھینچتے ہوئے را پر وقف کریں گے اور یہ را جو ہے باریک ادا کیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم ایک نئے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔